مولانا یوسف الحنوی شہید ہوئے. ایک سلسلہ چلا تھا کراچی میں علماء کی شہادتوں کا. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا سلم شیخوپوری صاحب مجھے رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے مجھے یاد ہے ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت کوئی گارڈ کا انتظام کریں, کوئی سیکیورٹی رکھیں. اس وقت ان کے درس قرآن بڑے ہٹ ہو رہے تھے. ہمارے ایک استاذ نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے کوئی سیکیورٹی کا انتظام کریں. آپ ہمارے پاس ایک واحد سرمایہ ہیں جن کے اس وقت نا www.darsequran.com یہ درس قرآن کی سب سے بڑی ویب سائٹ تھی. بہت اس کو پروموٹ کیا الحمدللہ. ان کے شاگردوں نے, ان کے خادموں نے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ مجھے یاد ہے ان کے پاؤں پکڑ رہے تھے, حضرت کچھ سیکیورٹی کا انتظام کریں, اپنے شاگردوں سے کہیں سیکیورٹی دیں آپ کو, کیونکہ آپ کے درس قرآن انہیں آپ کو یہ دہشت گرد شہید کر دیں گے, ہم ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے. میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ایک استاذ ان کو سمجھا رہے تھے اور 2 ہفتے بعد اطلاع کہ ان کو شہید کر دیا گیا. پاؤں سے معذور عالم کو شہید کیا گیا. مفتی نظام الدین صاحب کی شہادت ہوئی ہے, کوئی سیکیورٹی کا مضبوط انتظام بولو نہیں تھا. مولانا یوسف الحنوی شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی انتظام نہیں. ایک بندہ آیا اور سر پہ گولی مار کے چلا گیا. مولانا اس کے بعد تو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کراچی میں شہید ہوئے ہیں. KPK میں کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں آپ دیکھو دہشت گردوں کے ہاتھوں. ایک طویل سلسلہ ہے. تو یہ ان علماء پر نہیں, ان کے شاگردوں پہ سوال اٹھ. دیکھو اصل تو ذمہ داری ہے حکومت کی کہ حکومت ان علماء کو سیکیورٹی دے. تو کیا آپ حکومت سے امید رکھتے ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟ ہے بھائی, سارا ٹائم حکومت کو گالیاں دینے میں ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا کوئی انتظام کر لو؟ تو کیوں نہیں ان کے شاگردوں نے ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا؟ جب سوشل میڈیا پہ ان کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے, اس لیے KPK میں تو ہے ہی نہیں علماء کی کوئی سیکیورٹی. اس کو ایسا برا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ, کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ حضرت کی سیکیورٹی ہوگی بہت سخت, تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. تو جو علماء بچ گئے ہیں KPK والوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں خدا کے. السلام علیکم محترم ناظرین کرام. شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ جو حالیہ دنوں میں شہید کر دیے گئے, اب ان کے شہادت اور ان کے موت کا سبب اور اصل قصوروار کون ہے؟ تو دیکھا جائے ان کا اصل قصوروار حکومت وقت ہے. کیونکہ حکومت وقت کا ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کی اہم شخصیات کے تحفظ کا خیال کرے, ان کی حفاظت کا خیال رکھے, ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہو تو سیکورٹی فراہم کرے. پہلی بات. دوسری بات, ہم آتے ہیں اپنے پختونخوا کے عوام کو. یقیناً یہ قاتل کوئی باہر ملک سے آنے والا نہیں ہوگا, یہی پشتو بولنے والا پٹھان ہی ہوگا. تو دوسری بات یہ کہ ہم پختون قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے ان اہم شخصیات کی حفاظت کریں اور ان کے لیے جو بھی حفاظتی چیز ہو تدابیر وہ ان کو فراہم کرے. اور جس طرح کے مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ یہ پختون قوم کی بدبختی ہے کہ ان سے پیدر پہ ایسے جید علماء شہید ہو رہے ہیں. ایک طرف پختون قوم یہ فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے علماء ہیں, تو دوسری طرف بڑے علماء تو شہید بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں حفاظت